اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ربیع الاول، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن، جس روز ہر مسلمان بہت خوشی کا دن مناتا ہے۔ ماہ ربیع الاول آتے ہی پوری دنیا کے مسلمان جوش و خروش سے آقا دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سعادت کی خوشی میں محفل میلاد نعت خوانی منعقد کرتے ہیں۔ اور ربیع الاول کی خوشی منانے کا سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ محفل نعت رکھی جائے، نمازیں پڑھی جائیں، نفل پڑھے جائیں اور بہت سی دعائیں کی جائیں۔ بہت سے لوگ خوشی کا اظہار جشن منا کر گھروں کو سجا کر کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی ولادت کا دن منانا ہر طرح سے جائز ہے۔ اگر ہم باقی سب خوشیوں کو منا سکتے ہیں تو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کا دن کیوں نہیں منا سکتے؟ اور یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی نشانی ہے۔ اور سب سے بہتر اس دن کو منانے کا طریقہ اس دن میں عبادت کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت سا درود و پاک پڑھا جانا چاہیے۔ 12 ربیع الاول ایک عظیم خوشی کا دن ہے، جس دن سرکار دو عالم، اس جہاں کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم الانبیاء، معراج کے وہ نبی اور امام الانبیاء اس دنیا میں تشریف لائے۔ نور کی آمد تھی اس دن، ہم کیوں نہ اس دن کی خوشی کو منائیں؟ ساری عطائیں آپ کی نعمت سے ہمیں ملی ہیں۔ امام انبیاء نور ہی نور کی ولادت کی خوشی کیسے نہ ہم منائیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں آیت نمبر 107 سورۃ الانبیاء میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی، ہم نے تم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ آیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت کو بیان کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں، جنات، مخلوقات، حتیٰ کہ پوری کائنات کے لیے رحمت اور خیر کا ذریعہ بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو ہم ان کے ولادت کا وہ دن کیوں نہ منائیں؟ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خوشی کیوں نہ منائیں؟ ویسے تو ربیع الاول اسلام کا تیسرا مہینہ ہے۔ ربیع الاول کا مطلب ہے پہلا موسم، مطلب موسم بہار کا آغاز جو ہے وہ اس مہینے سے ہوتا ہے۔ ربیع الاول میں بہت سی نمازیں پڑھنی چاہیے، نفل عبادات کرنی چاہیے، محفل نعت رکھنی چاہیے۔ یہاں میں آپ کو ایک نماز کا طریقہ بتا دیتا ہوں جو آپ 1 ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک روز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ نماز پہلی تاریخ سے لے کر 12 تک روز 20 رکعت نفل سورۃ فاتحہ کے بعد 21 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر اس کا ثواب حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام تابع تابعین اور آپ کے جتنے عزیز و اقارب اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کو ہدیہ بھیجنا چاہیے۔ اگر 1 سے 12 ربیع الاول تک روز نہ پڑھ سکو تو 12 ربیع الاول والے دن ضرور پڑھو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نماز کے پڑھنے والوں کو جنت کی بشارت دی ہے۔ مطلب جو یہ نماز پڑھتا ہے اس کو جنت کی بشارت دی گئی ہے کہ وہ جنت میں جائے گا اور جنت میں اعلیٰ مقام پائے گا۔ اور اس مہینہ میں کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درود پاک پڑھنا بہت پسند تھا۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں گے تو آپ کے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور یہ بہت ہی نیک عمل ہے جو ربیع الاول کے مہینے میں ہم کر سکتے ہیں۔ ایک روایت ہے کہ جو کوئی اس ماہ کے تمام طریقوں میں یہ درود پڑھے 1125 مرتبہ نماز عشاء کے بعد پڑھنا چاہیے، اور وہ درود پاک ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جو بھی یہ درود
नमाज इशा के बाद 1125 मरतबा पढ़ेगा, उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होगी। इसके अलावा आप अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, इसको भी आप इशा की नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। इसके भी बहुत से फ़ायदे हैं और इससे भी बहुत से गुनाह कम होते हैं और जन्नत में जगह मिलेगी। ये तमाम दरूद बाद नमाज इशा और वज़ू के साथ पढ़ने चाहिए। फरमाने नबी है कि नीयत अमल से बेहतर है, मतलब जो भी आप पढ़ें वो नीयत से पढ़ना चाहिए और अल्लाह इसको कबूल करने वाला है। जिसने भी 100 बार दरूद पढ़ा वो जहन्नम की आग से आज़ाद है, उसे शुहदा के साथ रखा जाएगा। ये है फजीलत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ने की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बेशक अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने मेरी कब्र पर एक फरिश्ता मुकर्रर फरमाया है जिसे तमाम मखलूक की आवाज़ें सुनने की ताकत अता की गई है। बस क़यामत तक जो कोई भी मुझ पर दरूद पढ़ेगा तो वो उसका और उसके बाप का नाम पेश करेगा कि फलां बिन फलां ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ा है। क्या हसीन होगा कि आपका नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किया जाएगा कि ये इंसान अल्लाह ताला के महबूब पर दरूद पाक पढ़ता रहा है। तो हमें चाहिए कि हम हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ें और इससे बेहतर 12 रबीउल अव्वल और रबीउल अव्वल के महीने को मनाने का अमल नहीं हो सकता। हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना चाहिए, उनकी हर एक चीज की पैरवी करनी चाहिए, बताए गए तरीकों से जिंदगी बसर करनी चाहिए। यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत को मनाने का बेहतरीन तरीका है। उनकी महफिल नात में कसरत से दरूद पाक पढ़ना चाहिए, उनकी फजीलत बयान करनी चाहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान करना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल दो जहानों का मालिक अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमें जन्नत में जगह अता फरमाए और हमें अपनी जिंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजारने की हिदायत अता फरमाए। सरकार की आमद मरहबा, सरदार की आमद मरहबा, मुख्तार की आमद मरहबा, ताजदार की आमद मरहबा, गमखार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, हजूर की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा।